اویکنگ نیوز کے محترم ناظرین السلام علیکم۔ خبر شروع کرنے سے پہلے سبسکرائب کیجیے ہمارے اس چینل کو، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور کمنٹ ضرور کیجیے۔ اب آئے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف تشدد پر انڈیا کے ساتھ تجارتی بائیکاٹ کی دھمکی۔ میانمار میں حالات بدترین، اقوام متحدہ کا انتباہ۔ 1947 میں بھیک ملی تھی، اصل آزادی 2014 میں ملی، کنگنا رانوت کے متنازع بیان پر ورن گاندھی چراغ پا۔ نئی کتاب میں ہندوتوا کو دہشت گرد تنظیم سے تشبیہ دینے پر بی جے پی کی سلمان خورشید پر تنقید۔ ڈاکٹر کفیل خان ملازمت سے برخاست، کلین چٹ ملنے کے باوجود یوگی حکومت کی کارروائی۔ تریپورہ تشدد، صحافی کو دیگر کو یو اے پی اے کے تحت مقدمہ درج کرنے کی درخواست پر سنوائی کے لیے سپریم کورٹ تیار۔ مودی نے مولانا ابوالکلام آزاد کو یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا۔ مولانا کو تقسیم ہند پر دونوں ملکوں کی اقلیتوں کو درپیش مسائل کا ادراک تھا۔ بھارت میں عالمی وبا کورونا وائرس کے خلاف سب سے مؤثر مہم چلائی گئی، رام ناتھ کووند۔ اب آئے خبریں تفصیل کے ساتھ سماعت کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف تشدد پر انڈیا کے ساتھ تجارتی بائیکاٹ کی دھمکی۔ منامہ، بحرین کے قانون ساز عبدالرزاق حطب نے ہندوستان میں مسلمانوں سے ناروا برتاؤ پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ حکومت ہند کے خلاف سخت موقف اپنائیں گے اور ضرورت پڑنے پر ہندوستان کے ساتھ تجارت کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے عبدالرزاق نے بیان کیا کہ ہندوستان بالخصوص آسام اور کشمیر میں مسلمانوں کا برا حال ہے۔ انہیں نت نئے طریقوں سے مظالم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کے حقوق چھینے جا رہے ہیں اور مذہبی آزادی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ الدولية والشرائع السماوية كما تتناقض تلك الممارسات مع الفطرة الإنسانية وواجب الدولة في الحفاظ على أمن مواطنيها وحرياتهم على مختلف دياناتهم وانتماءاتهم. نعبر عن استيائنا وقلقنا كمسلمين من كافة أرجاء العالم لما يتعرض له المسلمون بالهند من اضطهاد وظلم غير مبرر۔ میانمار میں حالات بدترین، اقوام متحدہ کا انتباہ۔ نیو یارک، اقوام متحدہ کی جانب سے امداد کے سربراہ نے خبردار کیا ہے کہ میانمار میں لڑائی شدت اختیار کر رہی ہے اور اگر یہ تشدد ختم نہ ہوا تو مزید لوگوں کو انسانی امداد کی ہنگامی ضرورت ہوگی۔ انسانی فلاحی امور اور ہنگامی امداد کے رابطہ کار مارٹن گرفتیسن نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ میانمار میں صورتحال ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بڑھتے ہوئے تنازع کے باعث 30 لاکھ سے زائد افراد کو زندگی بچانے والی انسانی امداد کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حالیہ ہفتوں میں ملک کے شمال مغرب میں صورتحال انتہائی تشویشناک ہو گئی ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ میانمار کی فوج اور مسلح غیر فوجی گروپوں اور مسلح نسلی اقلیتوں کے درمیان جارحانہ کارروائیاں شدت اختیار کر رہی ہیں۔ خواتین اور بچوں سمیت 37,000 سے زائد لوگوں نے حال ہی میں نقل مکانی کی ہے اور 160 سے زیادہ گھروں کو نذر آتش کر دیا گیا ہے۔ ان میں گرجا گھر اور انسانی امداد کی ایک تنظیم کے دفاتر شامل ہیں۔ مارٹن گرفتیسن نے کہا کہ عام لوگوں اور غیر عسکری بنیادی ڈھانچے کے خلاف حملے لازمانہ فوری طور پر رکنے چاہیے۔ 1947 میں بھیک ملی تھی، اصل آزادی 2014 میں ملی، کنگنا رانوت کے متنازع بیان پر ورن گاندھی چراغ پا۔ بیانات بھی ایسے جس میں ہندوتوا شدت پسندی کی جھلک صاف دکھائی پڑتی ہے۔ تازہ بیان انہوں نے ملک کی آزادی کے تعلق سے دیا ہے جس پر سبھی حیران ہیں۔ انہوں نے ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ یہ آزادی اگر بھیک میں ملے تو کیا وہ آزادی ہو سکتی ہے؟ ساورکر،
رانی لکشمی بائی، سبھاش چندر بوس، ان لوگوں کی بات کروں تو یہ لوگ جانتے تھے کہ خون بہے گا، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ ہندوستان کا خون نہ بہائے۔ انہوں نے آزادی کی قیمت چکائی، یقیناً، لیکن وہ آزادی نہیں تھی، وہ بھیک تھی۔ جو آزادی ملی ہے وہ 2014 میں ملی ہے۔ نئی کتاب میں ہندوتوا کو دہشت گرد تنظیم سے تشبیہ دینے پر بی جے پی کی سلمان خورشید پر تنقید۔ اسلام ٹائمز۔ بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی نے کانگریس کے سینئر لیڈر اور سابق مرکزی وزیر سلمان خورشید کی نئی کتاب سن رائز اوور ایودھیا میں دہشت گرد تنظیموں ISIS اور بوکو حرام سے ہندوتوا کا موازنہ کرنے پر تنقید کی ہے۔ بی جے پی کے ترجمان نے کہا ہے کہ یہ ہندوتوا کی توہین ہے اور اس سے ہندوستان کی شبیہ کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ بی جے پی کے ترجمان گورو بھاٹیا نے جمعرات کو دہلی میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کانگریس پر ہندوؤں کے جذبات کی توہین کرنے کا الزام لگایا اور کہا کہ کانگریس نے آزادی کے بعد سے ہمیشہ ہندو مسلم سیاست کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کی عبوری صدر سونیا گاندھی اور کانگریس رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی کے کہنے پر ہندوؤں کی توہین کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر کفیل خان ملازمت سے برخاست، کلین چٹ ملنے کے باوجود یوگی حکومت کی کارروائی۔ BRD میڈیکل کالج گورکھپور کے ماہر اطفال ڈاکٹر کفیل خان کو یوگی حکومت نے برخاست کر دیا ہے۔ وہ کالج میں آکسیجن کی قلت کے سبب ہونے والی بچوں کی اموات کے بعد سے معطل تھے اور DGME ڈائریکٹریٹ سے منسلک تھے۔ اس سے قبل انہوں نے اپنی دوبارہ معطلی کے خلاف عدالت سے رجوع کیا تھا اور عدالت کی ہدایت کے بعد حکومت نے احکامات کو واپس لے لیا تھا۔ قبل ازیں ان کے خلاف کی گئی جانچ میں انہیں بے قصور قرار دیا گیا تھا۔ تاہم یوگی حکومت نے دوبارہ جانچ کا حکم صادر کر دیا تھا۔ تریپورہ تشدد، صحافی کو دیگر کو UAPA کے تحت مقدمہ درج کرنے کی درخواست پر سنوائی کے لیے سپریم کورٹ تیار۔ نئی دہلی، جمعرات کے روز عدالت عظمیٰ نے تریپورہ پولیس کی جانب سے متعدد وکلاء، جہدکاروں اور صحافی شیام میرا سنگھ پر UAPA کے تحت درج مقدمات کو چیلنج کرنے والی درخواست پر سنوائی کے لیے رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ ابتدا میں چیف جسٹس NV رامنا کی نگرانی والی بینچ نے درخواست گزاروں کی نمائندگی کرنے والے وکیل پرشانت بھوشن سے معاملے کو ہائی کورٹ لے جانے کا استفسار کیا تھا، مگر بعد میں وہ سنوائی کرنے کے لیے رضامند ہو گئے۔ مودی نے مولانا ابوالکلام آزاد کو یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا۔ نئی دہلی، 11 نومبر، UNI وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعرات کو مشہور مجاہد آزادی مولانا ابوالکلام آزاد کو ان کی 133واں یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا۔ مسٹر مودی نے انہیں ایک سرکردہ مفکر اور دانشور بتایا اور کہا کہ جدوجہد آزادی میں ان کا کردار متاثر کن تھا۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا، مولانا ابوالکلام آزاد کو ان کی یوم پیدائش پر خراج عقیدت۔ ایک سرکردہ مفکر اور دانشور، جدوجہد آزادی میں ان کا رول متاثر کن تھا۔ وہ تعلیم کے شعبے کے لیے وقف تھے اور معاشرے میں بھائی چارے کو فروغ دینے کے لیے کام کرتے تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا یوم پیدائش ہر سال 11 نومبر کو قومی تعلیمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ وہ ملک کے پہلے وزیر تعلیم تھے۔ مولانا کو تقسیم ہند پر دونوں ملکوں کی اقلیتوں کو درپیش مسائل کا ادراک تھا۔ حیدرآباد، 11 نومبر، پریس نوٹ، مولانا آزاد اتحاد کے لیے مسلسل کوشاں رہے۔ وہ ایک دور اندیش مفکر تھے۔ انہیں ہندوستان کے بٹوارے کے بعد دونوں ملکوں میں موجود اقلیتوں، ہندوستان میں مسلمان اور پاکستان میں ہندو کے مسائل کا ادراک تھا۔ اسی لیے انہوں نے پاکستان بننے تک بھی تقسیم کی مخالفت کی، یہاں تک کہ انہوں نے کانگریس ورکنگ کمیٹی میں تقسیم کے خلاف اپنا ووٹ دیا۔
ان خیالات کا اظہار ممتاز ماہر قانون پروفیسر فیضان مصطفیٰ، وائس چانسلر نلسار یونیورسٹی آف لا نے آج مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں امن آزاد یادگاری خطبہ دیتے ہوئے کیا۔ خطبہ کا عنوان مولانا ابوالکلام آزاد اور مذہبی و ثقافتی تنوع کا آئینی نظم تھا۔ پروفیسر سید این الحسن، وائس چانسلر نے صدارت کی۔ امن آزاد تقاریب کا آغاز مانو ماڈل اسکول، فلک نما، حیدرآباد میں 3 نومبر کو ایک رنگا رنگ پروگرام کے ساتھ ہوا تھا۔ بھارت میں عالمی وبا کورونا وائرس کے خلاف سب سے مؤثر مہم چلائی گئی، رام ناتھ کووند۔ بھارتی صدر رام ناتھ کووند نے آج دہلی میں گورنروں اور لیفٹیننٹ گورنروں کی 51ویں کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان میں عالمی وبا کورونا وائرس کے خلاف سب سے مؤثر مہم چلائی گئی ہے۔ ناظرین، یہ تھے اب تک کے تازہ ترین حالات۔ جڑے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ جاننے کے لیے اور بھی خبریں۔ اب لیتا ہوں میں اجازت، خدا حافظ۔